السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 دن سے یہ خبر سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں خوب چل رہی ہے، اور آپ لوگوں نے اب تک یہ خبر پڑھ بھی لی ہوگی، سن بھی لی ہوگی کہ ایک بارات بلند شہر کے اورنگ آباد میں گئی ہوئی تھی، ایک گاؤں یا قصبے میں۔ تو نکاح کا جب وقت قریب آیا تو دولہا نے اور دولہا کے گھر والوں نے جو جہیز کی لسٹ تھی اس کو پڑھنا شروع کیا۔ قاضی صاحب ذرا رک جاؤ، لسٹ پڑھ لیں ذرا، ہم اس کے بعد بتاتے ہیں، 5 منٹ بعد نکاح ہوگا۔ لسٹ پڑھ رہے تھے وہ لوگ، تو صاحب اس میں انہوں نے لسٹ میں دیکھا کہ جہیز کی جو لسٹ ہے اس میں جو کار ہے وہ کریٹا نہیں ہے، یعنی کار تو ہے لیکن سوئفٹ کار ہے، تھوڑی سی اونچی کار نہیں ہے۔ تو دولہا بکھر گیا، دولہا کہنے لگا جی مجھے تو کریٹا گاڑی چاہیے، مجھے کریٹا گاڑی ملے گی تب تو میں یہ نکاح کروں گا۔ تو لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹا کار تو ہے، سوئفٹ کار ہے، اور ساری ہم نے تمہاری ڈیمانڈز پوری کی ہیں، دیکھو سارا اچھا کھانا پینا سب کچھ ہم نے اچھے سے کیا ہے۔ ہاں کار ہم نے کریٹا نہیں دی، سوئفٹ تو دی ہے نا، کار تو ہے۔ دولہا کہنے لگا نہیں جی پہلے کار کا انتظام کرو، بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تو دولہا اور دولہا کے جو ساتھ میں باراتی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے آخر میں کیا کیا کہ دیکھو جی کریٹا گاڑی دو گے تب تو ہم نکاح کریں گے، کریٹا گاڑی کا انتظام کرو تب تو ہم بولیں گے قبول ہے، ورنہ ہمیں یہ نکاح منظور نہیں ہے، ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، لڑکی والے کی کمزوری کا لڑکے والے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں اس طرح کی گفٹ چاہیے، اس طرح کے سوٹ چاہیے، اس طرح کا کھانا چاہیے، اتنے باراتی آئیں گے، سب کچھ وہ اپنی مرضی کا کروا لیتے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی، یعنی مان لیجئے لڑکی والے نے بیچارے نے سب کچھ اچھا انتظام کیا تو آخری وقت میں کیا کرتے ہیں، ایسی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں جس کو لڑکی والا پھر قرضہ لے کے اپنا گھر بیچ کے اپنے زمینیں بیچ کے اس کو پورا کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یار میں نے 20-25 لاکھ روپے خرچ کر دیے، 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے، 2-3 لاکھ اور خرچ کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلے تو نہ ہو میری بیٹی کی زندگی میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ عین وقت پہ جو 4-6 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں پھر آدمی بعض دفعہ اپنی بہت قیمتی چیزیں بھی گروی رکھ کے قرضہ لے کے وہ لڑکی کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے تاکہ اس کی بچی، اس کی بیٹی خوش رہے۔ اس نے بھی یہی کیا کہ صاحب کریٹا دو گے تب تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ لڑکی والوں نے دیکھا کہ یار یہ معاملہ نہیں سلجھ پا رہا ہے، بہت سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا مان جاؤ نکاح پڑھوا لو۔ لڑکی والے تھوڑے سے خطرناک لگ رہے ہیں مجھے، ہے نا، اب ہر لڑکی والا تو دبنگ نہیں ہوتا۔ لڑکی والوں کو غصہ آ گیا، لڑکی کے گھر والوں کو، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا اب ایسا ہے، اب نکاح تو ہوگا ہی نہیں، سیدھی بات ہے نکاح اب ہوگا نہیں۔ تو لڑکے والوں نے کہا ہاں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب نکاح ہم نہیں کرنے کے، نکاح رکھو تم اپنی بیٹی کو، ہم نکاح نہیں پڑھوائیں گے اب۔ تو لڑکی والوں نے کہا کہ نکاح نہیں ہوگا، اب ہم بھی نہیں ہونے دیں گے نکاح، اب نکاح ہم کسی بھی صورت میں کریں گے نہیں، ایسے بھکاری لڑکے سے نکاح، بھائی اپنی لڑکی کو بھکارن تھوڑی نہ بنانا، اپنے آنے والی نسلوں کو بھکاری تھوڑی بنانا چاہتے ہم۔ تو لڑکے والے کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں پھر یہاں سے۔ لڑکی والوں نے کہا جی جی بیٹھ جائیے جناب، کول ڈاؤن کول ڈاؤن، اب تم جاؤ گے یہاں سے ہماری مرضی سے، اور جب جاؤ گے یہ سارا تام جھام، یہ کھانا، یہ پنڈال، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے کروایا، اور تم نے یہ جو ماڈرن بھکاری پن اپنا دکھایا ہے، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، پہلے سارا خرچہ پانی دے کر جاؤ، جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے بعد اب ہم تمہیں جانے دیں گے۔ 10-12 گھنٹے بارات کو بندک بنا کے رکھا گیا۔ خبر دیکھیں آپ، من پسند کار نہ ملنے پر نکاح سے انکار، دلہن کے ناراض گھر والوں نے بارات کو بنایا بندک۔ 10-12 گھنٹے صاحب باراتی بیٹھے رہے، نکاح کر لو جی، نہیں صاحب اب تو نکاح بھی نہیں ہوگا، اب تو نکلو آپ پتلی گلی سے، اب تو حساب کتاب کر کے جاؤ۔ لڑکے والے حساب کرتے ہیں نا، حساب کتاب کرتے ہیں نا، یہاں لڑکی والوں نے پاورفل ہوں گے تبھی تو۔ پھر آخر میں رات کو کیا ہوا، ٹوٹل خرچہ جو بیٹھا تھا موٹا موٹا حساب لگایا گیا تو 17.25 لاکھ روپے خرچہ بیٹھا۔ لڑکے والوں نے قرضہ ورزہ لے لا کے فون فان گھما کے 12 لاکھ روپے اسی وقت دیے، ہے نا، اب رہ گئے تھے باقی کے 5.25 لاکھ روپے۔ تو دولہا جس گاڑی میں آیا تھا، سیلٹوس گاڑی میں شاید وہ آیا تھا، تو اس گاڑی کو بھی گروی رکھوایا گیا تیسرے آدمی کے پاس، اور عورتیں گھر کی جو زیور پہن کر آئی تھیں وہ زیور بھی گروی رکھوائے گئے، اور کہا گیا کہ یہ باقی کے جو 5.25 لاکھ روپے ہیں یہ لڑکی والوں کو آپ کل واپس کر دو گے، کل پرسوں جب بھی واپس کر دو گے تو یہ گاڑی اور گروی رکھا ہوا سونا آپ کو واپس مل جائے گا۔ اب نکاح نہیں بیٹا، اب تو چھٹی تمہاری۔ اسی علاقے کا کوئی لڑکا ہوگا،
اللہ دونوں کو قبول کرے، پھر کسی اور لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح کروایا گیا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ کیا یہ شادیوں میں آج عام نہیں ہو گیا ہے؟ کہ آج ہماری شادیوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کی بھی شادی ہونے والی ہوں گی یا آپ کی شادی ہو گئی ہوگی۔ کتنا ڈرامہ ہماری ماں رچتی ہے، ہمارا باپ رچتا ہے نا؟ کتنے ڈرامے ہمارے گھر والوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ارے صاحب کھانا ٹھنڈا تھا، ارے صاحب کھانے میں ذائقہ نہیں تھا، ارے صاحب ہم سے پانی کی نہیں پوچھا۔ کتنے ڈرامے ہوتے ہیں۔ لڑکی والوں کو کتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، کتنا پیسہ ایٹھنے کے لیے کیا کیا کام نہیں ہوتے ہیں، کیا کیا کام نہیں ہوتے۔ سوچو ذرا۔ اور ایک بات اور سوچنا کہ آخرت میں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے آپ ان کا سامنا کرو گے؟ حضور نے اگر یہ سوال آپ سے کر لیا کہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے تھے، دنیا والوں سے لالچ رکھتے تھے، دوسروں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں تم صرف اس وجہ سے لیتے تھے کہ کریٹا ملے گی، کہ آپ کو 1,00,000 روپے کیش ملے گا، نکاح گھروں میں تم اس لیے بھیجتے تھے کہ وہاں سے مال اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ لے لو گے تم، اگر یہ سوال آپ سے حضور پوچھ لیں آخرت کے میدان میں، سوچو ذرا کیا بنے گا تمہارا۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں سے نکاح کرتے وقت بڑی بڑی جو ڈیمانڈز آپ لوگ کرتے ہو نا، کبھی سوچا ہے کہ خود کی بھی بہن ہے، کبھی سوچا ہے کہ خود کی بھی بیٹی ہے؟ جو ماں باپ اپنے لڑکے کا نکاح کرتے وقت لمبی لمبی جہیز کی لسٹ بنا کے لڑکی والوں کے روانہ کرتے ہیں اور نکاح کے وقت پہ بھی ڈرامہ کرنے سے نہیں چوکتے، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں وہ بھی کسی بیٹی کے باپ ہیں؟ یہی اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کیسے تم تڑپنے لگتے ہو، یہی تمہاری بہن کے ساتھ کوئی لڑکا کرے تو کیسے بلکنے لگتے ہو، لیکن دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے تمہیں بالکل بھی ترس نہیں آتا۔ آخرت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور یاد رکھو میرے نوجوانوں، اگر تم دوسروں کی بہن بیٹیوں سے نکاح اس لالچ کے ساتھ کر رہے ہو وہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، یا تمہارے دل میں یہ لالچ ہے کہ وہاں سے میں جہیز زیادہ لوں گا، گاڑی لوں گا، بلٹ لوں گا، یہ لوں گا، وہ لوں گا، چھوٹی گاڑی مجھے نہیں چاہیے، مجھے بڑی گاڑی چاہیے، اللہ تمہیں پکا بھکاری بنائے گا، پکا اللہ تمہیں کٹورا پکڑائے گا۔ بے نیازی کی زندگی پھر تم کبھی نہیں گزار پاؤ گے۔ اگر بے نیازی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، بادشاہ بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں آنے والے وقت میں غنی بنے، بے نیاز بنے، چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی پرسکون گزرے، خدا کے لیے لڑکی والوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ نکاح کرتے وقت لڑکی کے باپ کو کوئی بھی ایسا برڈن اس کے اوپر مت ڈالو جس سے وہ چور ہو جائے۔ اس کے راتوں کی آہیں جو ہے نا تمہاری زندگی کو برباد کر دیں گی۔ اس طرح کی ڈیمانڈز جب تم کرتے ہو نا تو لڑکی کے گھر والوں کے جو اندر سے آہ نکلتی ہے وہ عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، اور اللہ کے یہاں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، جاؤ زندگی بھر کے لیے اس کو بھکاری بنا دو۔ اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ سے امید رکھو، اپنی محنت پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ جو تم محنت کرو گے نا، دنیا والوں سے امید مت رکھو، اللہ سے امید رکھو۔ اللہ سے امید رکھ کے تم اپنا بزنس آگے بڑھاؤ، اپنے بازوؤں میں اتنا دم رکھو کہ تم اپنی بیوی کے لیے جو ایک گاڑی تم لڑکی والوں سے مانگ رہے ہو نا 10 گاڑیاں لگا دو، اور اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا اگر تم نیت اچھی رکھو گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس واقعے کے ساتھ جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔